1219 کے موسم بہار میں جنوب مغرب کی ایک ندی کے کنارے چنگیز خان نے اپنے لشکر کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ یہاں مختلف سپہ سالاروں کی سرکردگی میں اس نے اپنی فوج کو تقسیم کیا۔ ہر ایک سوار کے پاس 5 گھوڑے موجود تھے۔ چنگیز خان نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو اور زور آزمائی سے اس شخص کو نیچا دکھاؤ، یعنی علاؤ الدین محمد خوارزمی جس نے ہمیں ذلیل کیا تھا۔ تم فتح میں میرے شریک بنو گے۔ 10 سپاہیوں کا سردار ہو یا 10,000 کا، سب پر اطاعت برابر فرض ہے۔ جو اپنے فرض سے غفلت کرے گا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور یہی حشر اس کی عورتوں اور بچوں کا ہوگا۔ اب چنگیز خان کی عمر 56 سال تھی۔ لشکر کے کوچ کرنے کے بعد وقت سے پہلے ہی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ ہر چیز یہاں تک کہ ریت کے ٹیلے اور بنجر زمین برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوجی کے دستے جنوب کی طرف مڑ گئے اور 7000 فٹ اونچے دروں سے گزر کر نیچے شمالی شاہراہ تک پہنچ گئے۔ یہ ایشیا کی قدیم ترین تجارتی شاہراہوں میں سے ایک تھی۔ ادھر چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ دروں اور گھاٹیوں سے گزرتا ہوا منجمد جھیلوں کو طے کرتا ہوا درہ زنگاریہ تک پہنچا۔ یہی وہ درہ تھا جس سے گزر کر ایشیائے بلند کے قبیلے حملہ کرتے تھے۔ یہاں چنگیز خان اور اس کے لشکریوں کو برف باری کا شدید سامنا کرنا پڑا۔ ایشیائے بلند کی اس بے پناہ سردی میں 2 لاکھ آدمیوں نے اپنا راستہ بنایا اور اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ اگر آج کل کی فوج ہوتی تو پوری کی پوری ہسپتال میں پڑی ہوتی۔ مغلوں پر اس برف باری کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد جنگلوں کے اس پار نشیب میں انہیں دنیائے اسلام کی سرحد نظر آ رہی تھی۔ یہ سیر دریا کا وسیع پاٹ تھا جو بہار کی بارشوں اور برف کے پگھلنے کی وجہ سے طغیانی پہ تھا۔ علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ پرلے درجے کا ضدی اور خودسر حکمران تھا۔ خوارزم شمالی اور مشرقی سرحدوں پر تاتاریوں کے اکا دکا حملوں اور لوٹ مار کی خبر سنتے ہی اس نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ دراصل یہ تو مغلوں کے ہر اول چھاپا مار دستے تھے جن کا کام اصل فوج کے لیے سامان رسد مہیا کرنا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آتے تھے اور کہاں چلے جاتے تھے۔ انہیں دراصل جوجی نے بھیجا تھا جو تیان شان کے علاقے میں مشرق کی وادیوں کی ایک لمبی سی قطار کے درمیان کوچ کرتا آ رہا تھا۔ جلال الدین اس کا ہونہار، ذہین، بہادر اور دور اندیش بیٹا اس تجویز کے خلاف تھا۔ اس نے امرائے سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہو کر اپنے باپ سے کہا، اگر آپ مجھے اپنی فوج کے سپاہی کی حیثیت میں بولنے کا حق دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں افواج سرحد پر جمع کر کے تاتاریوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنا چاہیے۔ سرحد کے بعض مقامات پر ان کے دستے اگر کبھی کبھار لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں تو ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کر ان دشوار گزار برفانی پہاڑوں کی طرف پیش قدمی کریں جن کی تنگ گھاٹیاں ان کے لیے ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دے سکتی ہیں۔ تجربہ کار فوجی افسروں نے جلال الدین کی تائید کی، لیکن خوارزم شاہ نے بعض خوشامدی سرداروں کے زیر اثر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ اس کی پہلی اور آخری دلیل یہی تھی کہ تتاری ڈاکوؤں کو سزا دینے میں ہماری طرف سے اگر کسی قسم کی رعایت برتی گئی تو ہم دنیا کے سامنے کمزور ثابت ہوں گے، اور آج تک ہم نے اپنے ہر دشمن پر ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں۔ علاؤ الدین محمد خوارزمی کو اپنے آپ پر اس قدر اطمینان تھا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ تتاری اگر پر لگا کر ہوا میں اڑیں تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کہ اسے جوجی کے حملے کی اطلاع اپنے جاسوسوں سے ملی یا یہ صرف ایک اتفاق تھا۔ بہرحال اس طویل وادی میں جس کے دونوں طرف شجر پوش پہاڑوں کی فصیلیں تھیں، اس کا اس مغل فوج سے جم کر مقابلہ ہوا۔ خوارزم شاہ کی اپنی فوج کی تعداد مغل دستے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس درمیان میں مغلوں کے ایک سپہ سالار نے جو کہ جوجی کا ہم رکاب تھا، اس نے اسے یہ مشورہ دیا کہ پسپا ہو کر اپنے پیچھے ترکوں کو مغل لشکر کے قلب کی جانب لے چلنا چاہیے۔ لیکن خان کے اس بڑے بیٹے نے یہ حکم دیا کہ فوراً حملہ کیا جائے۔ اگر میں باغ کھڑا ہوا تو اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟
جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ 2 لاکھ مسلمانوں کے اس سیلاب کے سامنے تتاریوں کے منتشر دستے چاروں طرف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوارزم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار چند تجربہ کار سرداروں کے مشورے کے خلاف آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات پر تتاریوں کی افواج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ نکلیں۔ تتاریوں کی اس چال نے شاہ خوارزم کو خطرات سے اور زیادہ بے پرواہ کر دیا، یہاں تک کہ ایک صبح ایک وادی میں جس کے 3 اطراف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گھنا جنگل تھا، خوارزم کی افواج کا تاتاریوں کے چند دستوں سے تصادم ہوا۔ تاتاری مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے جنگل کی طرف ہٹتے چلے گئے اور باقی 3 طرف کے پہاڑوں پر تاتاریوں کا ٹڈی دل لشکر نمودار ہونے لگا۔ خوارزم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وقت کیا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس تنگ میدان میں ترک نیزہ بازوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا۔ گھنے جنگل کے سوا ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ جب مغلوں کا ہر اولدستہ راستہ کاٹ کے ترکوں کے کلب تک پہنچا تو خود خوارزم شاہ کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اپنے سے ایک تیر کے فاصلے پر اس نے مغلوں کے سینگوں والے پرچم دیکھے اور اس کے اپنے محافظ دستے کی جان توڑ کوشش کی وجہ سے اس کی جان بچائی گئی۔ ترکوں نے جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی ہر درخت کے نیچے ایک تتاری تیر انداز موجود تھا۔ تیسرے پہر تک خوارزم کی افواج نے تتاریوں سے تمام جنگل کو صاف کر دیا، لیکن ترکوں کے نقصانات اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وقت خوارزم شاہ کی فوج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کی بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے۔ رات کو مغلوں نے اپنی وہی ہمیشہ کی پرانی چال چلی۔ جوجی اور اس کے ساتھی تازہ دم گھوڑوں پر سوار ہو کر اس تیزی سے پیچھے ہٹے کہ 2 روز کی منزل انہوں نے ایک ہی رات میں طے کر لی۔ ترک جو کہ اب تک ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے رہے تھے، جب میدان جنگ کا ایک چکر کاٹ کے واپس آئے تو انہیں بڑا اندیشہ ہو چکا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس پہلی جنگ میں ان کی فوج کے 1,60,000 آدمی شہید ہو چکے تھے۔ یہ تعداد تو یقیناً مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے اس کا پتہ ضرور چلتا ہے کہ مغلوں سے پہلی ٹکر کا ان پر کیا اثر ہوا۔ اس جنگ کا خود سلطان محمد پر بہت گہرا اثر پڑا۔ شاہ کے دل میں ان کافروں کا ڈر بیٹھ چکا تھا اور وہ ان کی شجاعت کا قائل تھا۔ جب اس کے سامنے کوئی مغلوں کا ذکر کرتا تو وہ کہا کرتا کہ میں نے کبھی ایسے جرری اور بہادر لوگ نہیں دیکھے۔ سلطان محمد نے اونچی وادیوں میں تتاریوں کی تلاش کا ارادہ ترک کر دیا۔ خوارزم شاہ ان عجیب و غریب دشمنوں کے ڈر سے دریائے سیہوں کے کنارے کے فصیل بند شہروں کی پناہ میں لوٹ آیا۔ دوسری جانب چنگیز خان نے ایک قاصد کی زبانی اس پہلی جنگ کی خبر سنی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے جوجی کی تعریف کی اور اسے 5,000 کا ایک دستہ اس کی مدد کے لیے بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ خوارزم شاہ کا تعاقب کیا جائے۔ دوسرے دن خوارزم شاہ کو اطلاع ملی کہ شمال کی طرف سے تتاریوں کا لشکر خوقند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ خوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے پاس 5,000 سپاہی ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تتاریوں کا طوفان روک سکتا ہوں، لیکن اگر سلطان مجھے 20,000 سپاہیوں کی کمک بھیج دے تو ممکن ہے کہ عالم اسلام کے متعلق تتاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل دوں گا۔ خوارزم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے باعث اس قدر پریشان تھا کہ اس نے غصے میں کانپتے ہوئے تیمور ملک کا خط پھاڑ ڈالا۔ اس شہر کی بیشتر آبادی ترک تھی اور یہاں دریا چوڑا تھا اور جزیرے کے اطراف فصیل تھی اور تیمور ملک ساری کشتیاں اپنے ساتھ لیتا گیا۔ یہاں مغلوں نے باقاعدہ طور پر اس شہر کا محاصرہ کیا۔ جوجی جو خود جانتا تھا کہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت چاہیے، سو اس نے اس شہر کو فتح کرنے کے انتظامات اپنے ایک ماتحت کو سپرد کرتے ہوئے دریا کے اتراؤ کے ساتھ آگے نکل گیا۔ مغلوں نے ادھر ادھر سنتری بھیجے اور آس پاس کے دیہات سے ایک جمع غفیر کو اکٹھا کر کے انہیں پتھر جمع کرنے اور سیہوں دریا کے کنارے ڈھونڈنے کے کام پر لگایا۔ پتھر کی ایک سڑک تیمور ملک کے جزیرے کی سمت بننے لگی۔ جب تیمور ملک نے دیکھا کہ اب وہ جزیرے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا، سو اس نے سب سے بڑی کشتی پر اپنے لوگوں اور محافظوں کو جمع کیا اور جزیرہ خالی کر دیا۔
مشعل کی روشنی میں رات کے وقت وہ دریا کے بہاؤ پر نکل گیا۔ مغلوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے سینہو دریا کے آر پار ایک قوی ہیکل زنجیر ڈال دی تھی اور اس نے زنجیر کو کاٹ دیا، لیکن مغل سوار دریا کے کنارے کنارے اس کا تعاقب کرتے رہے۔ جوجی جو کہ پہلے نکل چکا تھا، اس نے بہت نیچے دریا پر کشتیوں کا ایک پل بنوایا اور اپنے کاریگروں سے منجنیقیں نصب کروائیں تاکہ اس کشتی کے قافلے کا خاتمہ کیا جائے۔ اس باخبر اور ہوشیار ترک کو ان تیاریوں کی خبر مل چکی تھی، سو اس نے اپنے لوگوں کو ایک ویران کنارے پر اتار دیا۔ مغلوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ لوگ دریا میں نہیں، انہیں کناروں میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ تیمور ملک ایک چھوٹے سے محافظ دستے کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا، لیکن وہ یوں ہی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا بہت آگے نکل چکا تھا اور تیمور ملک کسی طرح جان بچاتا ہوا اس عظیم شاہ سوار جلال الدین سے جا ملا، جو کہ خوارزم شاہ کا ولی عہد تھا۔ تیمور ملک کے شجاعت کے قصے مغلوں اور ترکوں میں یکساں مشہور اور مقبول ہوئے۔ اس نے مغلوں کے ہر اول دستے کو ایک پورے مہینے تک روکے رکھا۔ اس محاصرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ نئے حالات کا مقابلہ مغل کس طرح نت نئی ترکیبوں سے کرتے تھے، لیکن یہ محاصرہ اس جنگ عظیم کا ایک معمولی سا واقعہ تھا جو اب 1000 میل کے محاذ پر زور و شور سے جاری تھی۔